محترم حضرات، دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذاہب کی جتنی بھی آسمانی مقدس کتابیں ہیں وہ سب رد و بدل کا شکار ہو گئیں۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے نزول کے روز اول سے آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت قرآن محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں آستین کے سانپ اور اسلام کے دوست و نما دشمن رہے ہیں اور رہیں گے۔ آج ایسے ہی ایک مسلمان نما غیر مسلم کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ اس کا کفر ظاہر ہے اور ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے میں اسے غیر مسلم کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی شاید یہ اطلاع ملی ہو کہ صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر لکھنؤ کے ایک شخص وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی 26 آیتیں مرنے مارنے اور کٹنے کاٹنے کا سبق سکھاتی ہیں، جنہیں مساجد و مدارس میں مسلمان بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اور اس طرح ملک میں آتنک اور دہشت گردی پھیلتی پھولتی اور پنپتی ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ قرآن کریم سے ان 26 آیتوں کو حذف یعنی ریموو کرائے۔ محترم حضرات، دین اسلام کے لاتعداد مخالفین ہوئے، دین کے بے شمار منکرین ہوئے، بے حساب دین کے بڑے بڑے شرری اور کٹر دشمنان ہوئے، کافر، مشرک، عیسائی، یہودی اور خود مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے ہوئے، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی۔ فرانس اور یورپ کے بدنام زمانہ خاکہ بنانے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے خاکے بناتے ہیں، لیکن ان کے شیطانی دماغوں میں یہ بات نہیں آئی جو اس شیطان کے دماغ میں آئی۔ جو حضرات اس بدبخت سے واقف ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بات اسلام دشمن وسیم رضوی ہی سے ممکن تھی، چونکہ وسیم رضوی شیعہ ہے اور شیعہ تمام صحابہ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ سب شیعہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں۔ اپنے عقیدہ و خیال کے مطابق وسیم رضوی بھی کہتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان کے دور میں قرآن میں ڈالی گئیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے اور کئی سال تک خلیفہ اور امیر رہے۔ اگر ان سے پہلے قرآن میں رد و بدل اور حذف و اضافہ ہوا تھا تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ کم از کم زبان حیدری سے اس کا اعلان ہی ہو جاتا۔ اہل تشیع اور روافض سے گزارش ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور مسلمانوں کے بغض میں للہ اتنے اندھے نہ بنیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی شان، ان کا دین و ایمان اور غیرت ایمانی پر آنچ آئے۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں ان لوگوں کو، ان کافروں و مشرکوں کو مارنے اور قتل کرنے یا جہاد کرنے کا حکم ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار سازشیں کر چکے تھے، جنہوں نے ان مسلمانوں کو مکے سے گھر بار چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مکے سے نکل کر مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا۔ جس بات کا خیال تک جناب امام علیہ السلام کے دل میں نہیں آیا، ان کے پیروکار ہندوستان کی عدالت عظمیٰ اور عوام کے سامنے برملا اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ قرآن کا تو دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور یہ بددین و گستاخ قرآن کو مشکوک بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک مشکوک کتاب پر ایمان لانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کذاب و دجال مکار نے قرآن کو مشکوک بتا کر 1400 سال کے عرب مسلمانوں کو بے دین اور بے ایمان ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور نہ صرف یہ کہ آج کے مسلمانوں کو بلکہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہمارے تمام باپ دادوں اور ہمارے پرکھوں کو کافر و مشرک ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی۔
اور اس نے ایک ایسی بات ملک کے اندر چھیڑ دی ہے جس سے ملک میں فرقہ واریت بڑھے گی اور ملک کی امن و سلامتی اور یکجہتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا ارباب عدالت اور ملک کے ارباب حل و عقد اس بدزبان کو لگام دیں اور ملک کے شہری اور خصوصاً مسلمان اس سے ہوشیار رہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملت اسلامیہ کی تمام اندرونی اور بیرونی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔